امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہے جن کو شیخ العربی والعجم کہا جاتا ہے، جو عرب اور عجم کے پیر تھے۔ بانی دیوبند قاسم نانوتوی صاحب ان کے مرید، اشرف علی تھانوی صاحب ان کے مرید، اور جو ہے نا رشید احمد گنگوہی صاحب ان کے مرید، سیدی شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ بانی جامع نظامیہ ان کے مرید۔ لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے نا سرکار کی میلاد کو منانے کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء وہ ہیں، غور سے الفاظ سنیے، بہت آپ غور سنیے، کہ جو ہے نا سرکار کی میلاد منانے میں علماء کا اختلاف، بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء وہ ہیں جو سرکار کی میلاد کو مناتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے لکھتے ہیں جب جواز، میلاد کے جواز اور جائز ہونے کی گنجائش ہے تو پھر اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں جب میلاد کے جائز ہونے کا جواز موجود ہے تو پھر اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے اہل حرمین مکے اور مدینے کے رہنے والوں کا عمل ہمارے لیے کافی ہے میلاد بنانے کے ساتھ۔ یہ سعودی حکومت سے پہلے جب سلطنت عثمانیہ تھی، جب اس وقت 100 سال پہلے تقریباً میلاد بنائی جاتی تھی باضابطہ مکہ مکرمہ میں، باضابطہ قندیلیں حرم سے لے کر سرکار کی ولادت کے مقام پر جو آج لائبریری بن گئی ہے وہاں تک جو ہے نا قندیلیں روشن کی جاتی تھی راستوں کی دونوں جانب، اور لوگ میلاد پڑھتے ہوئے وہاں تک جاتے، سرکار کے اس مقام کی زیارت کرتے، پھر واپس آتے، علماء اور صلحاء کی خلعت پہنائی جاتی، ان کی جو ہے نا شال پوشی وغیرہ جیسا آج کرتے ہیں وہ کی جاتی۔ تو امداد اللہ مہاجری رحمۃ اللہ مکی رحمۃ اللہ ہمارے لیے اہل حرمین مکہ اور مدینہ والوں کا جو ہے نا عمل کافی ہے، وہاں ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ میلاد بناتا ہے۔ اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ احقر کا تو معاملہ یہ ہے کہ میلاد کی محفل میں شریک ہوتا ہے، سعادت مندی اور برکت سمجھ کر خود میلاد مناتا ہے، میلاد کی محفل منعقد کرتا ہے، اور اس میلاد کے پڑھنے میں لذت کو محسوس کرتا ہے۔ میلاد کو پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ غیر مخلدوں کے ایک بہت بڑے مستند عالم اہل حدیث حضرات کے ابن تیمیہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم میں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر جو مسلمان میلاد مناتے ہیں سرکار کی خوشی میں، جو میلاد مناتے ہیں، میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اگر وہ اس لیے کرتے ہیں عیسائیوں سے مشابہت میں کرتے ہیں، جیسے عیسائی جو ہے نا وہ مناتے ہیں عید 25 سپتمبر کو جو مناتے ہیں نا کرسمس، اگر وہ عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہیں، یا تو وہ عیسائیوں کی مشابہت میں کرتے ہیں، یا تو وہ عیسائیوں کی مشابہت میں کرتے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ سرکار کی محبت اور تعظیم میں ہی کرتے ہیں، ان کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اجر عظیم ملے گا۔ تو الغرض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میلاد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ہر سال سرکار کی ولادت میں لوگوں کو حسب استطاعت کھانا وغیرہ کھلایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، بڑے بے چین ہو گئے کہ سرکار کی ولادت کا کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ رقم نہیں ہے، بڑی مشکل سے چند بھنے ہوئے چنے میسر آ گئے، اور انہوں نے سرکار کی میلاد کی خوشی میں کیا کر دیا؟ وہ چنے جو ہے نا خیرات کر دیے، صدقہ کر دیے۔ صدقہ کرنے کے بعد مگر دل میں بے چینی تھی کہ اہتمام صحیح طور پر نہیں ہو سکا، کما حقہ اہتمام نہیں ہو سکا، دل میں بے چینی تھی، اسی انداز میں سو گئے۔ سرکار نے اس تڑپ کو محسوس کر لیا، خواب میں تشریف لاتے ہیں اور سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ سرکار کو سرکار اپنی مسکراہٹ سے بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلام دیکھ، تیری میلاد سے میں خوش بھی ہوں، اور میرے نزدیک چیز کی زیادتی معتبر نہیں ہے، محبت معتبر ہے، اخلاص معتبر ہے۔ یہ اولیاء اللہ کئی محدثین، امام نووی، ابن جوزی، جلال الدین سیوطی، امام سخاوی، عبدالحق محدث دہلوی، عبد الرحیم محدث دہلوی، ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے محدثین اولیاء اللہ جن کے راستے کو قرآن کریم نے صراط مستقیم کہا ہے، ان لوگوں نے میلاد بنایا، پھر اور کیا میلاد کی دلیل مانتے ہیں؟ کون لوگ تھے یہ کہ محدثین، ان کے پاس بھی متفق ہے، ہمارے پاس بھی متفق ہے،
ان کی ولایت ان کے پاس بھی معتبر ہے، ہمارے پاس بھی معتبر ہے۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور صراط انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ انعام یافتہ بندے اللہ کے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو لہذا یہ چاروں گروہوں میں سے ہر ایک کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور چاروں نے میلاد منائی۔ انبیاء، صدیقین اور شہداء نے ذکر کے ذریعے سے میلاد منائی، نے عبادت بھی کی، کھانا بھی کھلایا، خوشی بھی منائی، اور جشن میلاد کا اہتمام بھی کیا۔ تو ہر راستہ میلاد کا، ہر طریقہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر سرکار کی میلاد پر خوشی منائی جائے، وہ صراط مستقیم والے لوگوں کا راستہ ہے، نام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ پھر اب دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جن کو انعام یافتہ کہہ رہا ہے، جن کے راستے کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے، وہ لوگوں نے میلاد بنائی۔ کسی نے ذکر میلاد کے ذریعے سے، کسی نے جو ہے نا روزہ رکھ کر میلاد بنائی، کسی نے روزہ بھی رکھا، ذکر بھی کیا، کھانا بھی کھلایا، ولادت کے واقعات بھی پڑے، خوشی کا اظہار بھی کیا۔ بہرحال یہ جتنے بھی میلاد کے جو کھانا کھلانے کا ہو، نعت پڑھنے کا ہو، اور جو ہے نا خوشی منانے کا ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ذکر میلاد کا ذکر کرنے کا ہو، روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں یہ ان لوگوں سے ثابت ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اگر تم اس کو بدعت کہتے ہو، اس کو شرک کہتے ہو، تو تمہارے اور خدا کے قول میں کتنا تضاد ہے، دیکھو کتنا اپوزٹ جا رہے ہو، کہ سرکار کی دشمنی تمہیں کہاں تک پہنچا رہی ہے۔ جن کو اللہ انعام کو خدا صراط مستقیم کہہ رہا ہے، اور تم اس کو بدعت کہہ رہے ہو، شرک کہہ رہے ہو، گمراہی کہہ رہے ہو۔ کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے، انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے۔ بتا تو تیری سنے یا قرآن کی سنے؟ تو عزیزان محترم، آپ اطمینان رکھیے، پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سرکار کی ولادت کی خوشی میں جو بھی نیک کام شریعت کے حدود میں رہ کر کریں، میں کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن پوری ضمانت کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ کا عمل حق ہے، بزرگوں کا عمل ہے، انعام یافتہ لوگوں کا عمل ہے، بشرطے کہ آپ شریعت کے اس میں جائیں۔ یہ ڈی جے اسلام کا عمل نہیں ہے، ناچنا اسلام کا عمل نہیں ہے، پانی کے پاکٹ پھوڑنا یہ اسلام کا عمل نہیں ہے۔ سرکار کی جو بھی محفل ہو اس میں محبت ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، ورنہ یہ آپ کا پاگل پن ہے، یہ اسلام سے، اس کا میلاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سرکار کے دوست نہیں، دشمن ہیں اگر خلاف شریعت طریقے سے میلاد بناتے ہیں تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے عمل سے سرکار کو بدنام کر رہے ہیں، سرکار کی میلاد کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں کے عمل کو بدنام کر رہے ہیں۔